خطے کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. مستحکم افغانستان علاقائی ترقی کے لیے اہم ہے. عالمی برادری افغان حکومت سے مطالبہ کرے کہ اس کی زمین پڑوسی ملکوں میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں سربراہی اجلاس سے خطاب. کہا معاشی تعاون کے لیے SCO ملکوں کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف سے روسی ہم منصب کی ملاقات. دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا دونوں ملکوں میں تعلقات مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار. روسی وزیر اعظم نے SCO سمٹ کے لیے پاکستان کے شاندار انتظامات کی تعریف کی. SCO سمٹ کے بعد چینی وزیر اعظم سمیت غیر ملکی مہمانوں کی واپسی. وفاقی وزیروں نے معزز مہمانوں کو رخصت کیا. اور صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کل طلب کر لیے. 26ویں آئینی ترمیم منظوری کے لیے پیش کی جائے گی. SCO اجلاس میں پائیدار ترقی کی متعدد تجاویز کو منظور کیا گیا. تجارت، سرمایہ کاری اور معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود پاکستان SCO چارٹر پر عمل کر رہا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں SCO سربراہان نے بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل بولے پاکستان نے کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے لیے شاندار اقدامات کیے. اجلاس میں تجارت کے لیے مقامی کرنسی اور پروجیکٹ فائنانسنگ پر غور کیا گیا. بھارتی وزیر خارجہ کی SCO سمٹ کی صدارت پر پاکستان کو مبارکباد. کہا کورونا نے ترقی پذیر ملکوں میں بہت سے لوگوں کو بری طرح تباہ کر دیا. SCO کو انٹیلیجنس کا جواب دینا چاہیے. SCO کا چارٹر واضح تھا کہ دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جائے. ہماری کوششیں تبھی آگے بڑھیں گی جب چارٹر سے ہماری وابستگی مضبوط رہے گی. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی وطن واپسی. پیغام دیا مہمان نوازی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شکر گزار. شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے معزز مہمانوں کی جناح کنونشن سینٹر آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چینی وزیر اعظم لی شانگ، روس کے وزیر اعظم اور بھارت کے وزیر خارجہ سمیت رکن ملکوں کے نمائندوں کا پرتپاک استقبال کیا. اجلاس سے پہلے مندوبین اور سربراہان کا گروپ فوٹو بنایا گیا. لاہور میں نجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کا پروپیگنڈا کیا گیا. یہ جھوٹ بھی بولا گیا کہ بچی دم توڑ گئی. تحریک انصاف نے احتجاج اور جلسوں کی ناکامی کے بعد خطرناک منصوبہ بنایا. یہ اس حد تک گر گئے کہ لاشوں اور بچوں کی آڑ میں سیاست کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پریس کانفرنس. کہا گجرات میں جو بچہ ٹریفک حادثے میں زخمی ہوا اس کو بھی احتجاج سے جوڑ دیا. یہ ملک دشمن اور دہشت گرد جماعت ہے. اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کالعدم تنظیم کے ساتھ ہوتا ہے. جس خاندان پر الزام لگا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ واقعے میں ملوث افراد کو ٹریک کر لیا. جلاؤ گھراؤ اور ورگلانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. مریم نواز PTI پر الزام تراشی کے بجائے انصاف کریں. دہشت گرد PTI نہیں نون لیگ ہے. بیرسٹر سیف کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا انصاف دینے کے بجائے لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں. PTI نے آپ اور آپ کی جماعت کی طرح بےہودہ سیاست نہیں کی. الزام تراشی کے بجائے شفاف تحقیقات کی جائیں. عوام کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش نہ کریں. لاہور میں طالبہ سے متعلق وائرل من گھڑت ویڈیو پر ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ طالبہ اور اس کے والدین نے زیادتی کی تردید کی. والدین کے مطابق ان کی بیٹی 2 اکتوبر کو گھر میں گری جس کے باعث گہری چوٹ آئی. ڈاکٹرز نے 15 دن کا بیڈ ریسٹ تجویز کیا. طالبہ چوٹ لگنے کے بعد کالج سمیت کہیں نہیں گئی. بچی کے علاج کا اسپتال کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا جس کے مطابق لڑکی گردن میں درد کی شکایت پر 8 روز اسپتال میں داخل رہی. مبینہ واقعے کے خلاف طلبہ کا احتجاج. گجرات میں نجی کالج پر دھاوا بول دیا. ہنگامہ آرائی کے دوران سیکیورٹی گارڈ جاں بحق. لاہور، فیصل آباد، میاں چنو، وہاڑی اور راولہ کوٹ میں بھی مظاہرے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آج مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو عشائیہ دیں گے. عشائیے میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے. مجوزہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی.
गुज़श्ता रोज मौलाना फजल रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम का मुत्तफ़िक़ा मुसव्विदा तैयार किया था। नंबर्स मसला नहीं, तमाम सियासी क़यादत चाहती है आईनी तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से की जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई ने संजीदगी का मुजाहरा किया, मामले की नज़ाकत समझते हुए एहतजाज की कॉल वापस ली। किसी भी मुल्क के आइन में तशद्दुद की इजाज़त नहीं। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, इस असम्बली को इख्तियार नहीं कि वो आइन में तरमीम करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं ये असम्बली तो कानून में भी तरमीम की मजाज नहीं, आइनी तरमीम को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, इसके खिलाफ वकला तहरीक चलेगी। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बाहर, चांसलर के इंतखाब के लिए 38 उम्मीदवारों के नाम जारी, बानी पीटीआई शामिल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक चांसलर के उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी के मसावात और तनव्वु के उसूलों पर अमल करना चाहिए। ऐसे अफराद जिन्हें किरदार की तफसीलात की बुनियाद पर गैर मौजू समझा जाए, कमेटी उन्हें खारिज करने का इख्तियार रखती है। इलेक्शन कमेटी का काम मुमकिना तौर पर सियासी और मुतनाज़ शख्सियात को इंतखाब लड़ने से रोकना, जदीद तर्ज हुक्मरानी के मयार और चांसलर के रस्मी किरदार की सालमियत और रवायत को बरकरार रखना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आसान घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि प्लॉट लेकर मकान बना सके। अपना घर प्रोग्राम की पहली ईंट बानी ने लगाई थी, कोई क्रेडिट ना ले। लोग कहते थे कहाँ है मकान, केपी और पंजाब में बहुत तामीरात हुई। वज़ीर आला से खैबर के कुती खेल कबीले के अमायदीन की मुलाकात, बेघर अफराद की अपने इलाकों में वापसी के मसले पर मशावरा। क्लियर इलाकों में लोगों की वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन फौरी शुरू करने पर इत्तफाक। दीगर अफराद की वापसी के लिए मुतालिका इदारों से आइंदा हफ्ते इजलास करके लाहे अमल बनाया जाएगा। जरगे का तूरखम शाहरा पर 75 रोज से जारी धरना भी खत्म करने का ऐलान। विफाकी काबीना ने मजीद 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। शुगर मिल्स मालिकान को पैदावार 21 नवंबर से शुरू करना होगी। बरामद चीनी की रिटेल कीमत का बेंचमार्क फी किलो 145 रुपए 15 पैसे मुकर्रर है। कीमतें मुकर्ररा बेंचमार्क से बढ़ने पर चीनी बरामद फौरी मनसूख की जाएगी। ज़राए का कहना है जून से अब तक मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन चीनी बरामद की इजाजत दी गई। चीनी बरामद के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें कोई सब्सिडी नहीं देंगी। पिंड दादन खान के निजी स्कूल में 8 साल की तालिबा से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ठेकेदार इम्तियाज ने तालिबा को कैंटीन में ज़्यादती का निशाना बनाया। डॉक्टर्स ने ज़्यादती की तस्दीक कर दी। पाकपतन में 10 साल के बच्चे से ज़्यादती, कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम बच्चा घर से चीज लेने के लिए निकला था। पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत, महकमा दाखिला सिंध का जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। वजीर दाखिला की हिदायत पर महकमा दाखिला ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कहा हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज से वाकई की इंक्वायरी कराई जाए। सिंध में मैट्रिक और इंटर के तलबा को नंबर्स और पोजीशन के बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत ने नई ग्रेडिंग पॉलिसी का एलामिया जारी कर दिया। इत्तलाक आइंदा साल से होगा। नई पॉलिसी के तहत अव्वल, दोम और सोम पोजीशन खत्म कर दी जाएगी। 95% या जायद नंबर्स पर एक गैर मामूली ग्रेड दिया जाएगा। 90% पर शानदार ए ग्रेड, 85% पर बेहतरीन ए ग्रेड का दर्जा दिया जाएगा। 80% पर बहुत अच्छा बी ग्रेड, 75 पर अच्छा बी ग्रेड, 70% को मुनासिब अच्छा बी ग्रेड और 60% को सी ग्रेड दिया जाएगा। टैक्स चोर नहीं बचेंगे, फ्रॉड सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्वस लोगों को पकड़ेंगे। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल का वाज़ेह पैगाम। कहा फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम करने वाले ने तो गिरफ्तार होना है। कंपनियों के सेल्स टैक्स में फ्रॉड भी पकड़े गए हैं। एफबीआर अफसरान सेल्स टैक्स रिफंड पर पैसे लेते हैं। 5% अमीर लोगों में से मुताद्दिद टैक्स नहीं देते। साल भर टैक्स इकट्ठा करके कर्ज के सूद की अदायगी करना दुरुस्त नहीं। कुछ ठीक करना है तो सच बोलना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में हज़ा सराय पर पाकिस्तान का भारतीय मंदूब को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार अंसार शाह ने कहा जम्मू कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, न कभी होगा। ये मुतनाज़ इलाका है जिसके हतमी फैसले का हक कश्मीरी आवाम के पास है। भारत कश्मीरी आवाम को उनका हक देने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत का रास्ता अपना रहा है।
اور آزاد کشمیر پر قبضے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پاکستان اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ سری نگر میں حلف برداری کی تقریب میں کانگریس رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے بھی شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے وعدے پر ووٹ مانگے تھے۔ دہشت گرد اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، غزہ پر مسلسل بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ہسپتال کے صحن میں راکٹ گرنے سے 20 سال کا لڑکا جھلس گیا۔ جبالیہ کا 11 روز سے محاصرہ، 4 لاکھ سے زائد افراد محصور ہو گئے۔ صہیونی فوج کی شمالی لیبنان پر بھی بمباری، مکان اور طبی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، 10 افراد لقمہ اجل بنے، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے داہیہ کے علاقے کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ حزب اللہ کی جانب سے جوابی کارروائی میں اسرائیل کے شمالی علاقوں میں 50 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیل 1 ماہ کے اندر غزہ میں کارروائی بند کرے ورنہ فوجی امداد روک دی جائے گی۔ امریکہ نے اسرائیل کو 30 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ خط میں لکھا، غزہ میں انسانی صورتحال بدتر ہو چکی ہے، 30 دن کے اندر انسانی امداد کی رسائی میں اضافہ کیا جائے، بصورت دیگر فوجی امداد میں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں 4 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے لیے اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ فرانسیسی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں گرما گرمی۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق صدر ماکرون نے لبنان تنازع پر نیتن یاہو کو فون کیا اور کہا اسرائیل اقوام متحدہ کے فیصلوں کی پابندی کرے، یہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کو نظر انداز کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ آج مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے۔ سری نگر میں حلف برداری کی تقریب میں کانگریس رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی بھی شرکت کریں گے۔ نیشنل کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے وعدے پر ووٹ مانگے تھے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت خان لیاقت علی خان کا آج 73واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کا دست راست بن کر قیام پاکستان کے لیے شب و روز کام کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو انہیں راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کو قائد ملت اور شہید ملت کے خطابات سے نوازا گیا۔ قائد ملت کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ تھے، خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ اور ملتان ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم انگلینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں 366 رنز بنا کر آؤٹ۔ قومی ٹیم نے دوسرے روز 107 رنز کا اضافہ کیا۔ کامران غلام ڈیبیو پر 118 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہے۔ میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رونقیں، پاکستانی تھیٹر پلے چترائی پیش کیا گیا، فنکاروں کی بہترین پرفارمنس شائقین نے بھرپور داد دی۔